الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب سے پہلی ان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ان کو آپس میں دین کی وجہ سے باہمی قلبی لگاؤ، تعلق اور دوستی اور محبت ہوتی ہے، جو آپس میں نفرت، حسد اور کینہ اور بغض و عداوت کے منافی ہیں۔ گویا کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے دل کینے سے پاک ہوتے ہیں، عداوت سے پاک ہوتے ہیں، حسد سے صاف ہوتے ہیں، ایمان کی لڑی میں سب پروئے ہوئے ہیں، کلمہ کی وحدت کے ساتھ وہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا آپس میں قلبی اور دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور اس میں رنگ، نسل، ذات، برادری، قوم اور ملک اور خطہ بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ظہر کے بعد کا وقت تھا، مسجد نبوی میں نماز ہو چکی تھی اور کچھ تلاوت میں اور کچھ سونے میں تھے، تو دو حضرات بیٹھے، ایک سوئے ہوئے تھے، ایک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سوئے ہوئے بڑی عمر کے اور بیٹھے ہوئے ایسا لگتا تھا ان کے بیٹے ہوں گے۔ یہ قازقستان اور تاجکستان کسی ریاست کے وہ تھے۔ اب وہ زبان تو آتی نہیں، نہ ہماری زبان ان کو آئے نہ ان کی زبان ہمیں آئے، تو بس اتنا سلام دعا ہوئی اور اس نے پوچھا پاکستان کا کہ پاکستان، یہ بھی نہیں کہہ سکتے پاکستانی، پاکستان، میں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو دوسرا سوال اس نے کہا کہ حافظ قرآن، حافظ قرآن، اس میں بھی تلفظ اس کا اپنا تھا، حافظ قرآن، تو میں نے جی میں ہاں میں جواب دیا۔ تو بے ساختہ آگے بڑھ کر اس نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تو میں دل میں سوچتا ہے آدمی کہ نہ کوئی زبان ملتی ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی ذات رشتہ، ایک اللہ کی نسبت ہے، اللہ کا دین ہے، اور اس کی وجہ سے اتنی محبت، اتنا تعلق۔ بچپن میں سنا تھا کہ پہلے وقتوں میں حافظ قرآن